سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ میں نے ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کا تعلق اس مشہور واقعے کے ساتھ ہے کہ جب نجران سے آنے والے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حضور نے جب ان کو دلائل دیے اللہ کی توحید کے، اپنی رسالت کے، اور اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہیں، جب یہ دلائل دیے اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کا جواب نہ دے سکے، تو اس وقت انہوں نے صاف ڈٹھائی سے انکار کر دیا کہ اگرچہ ہم آپ کی دلیلوں کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم مانتے نہیں آپ کو۔ جب ایسا ہوا اور وہ اس بات پر اڑ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دینا تھا وہ جواب اللہ نے عرش سے نازل فرمایا۔ پروردگار نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ تیرے ساتھ جھگڑا کرنے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ سچا علم جو تیرے پاس ہے وہ تو نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، پھر بھی یہ جھگڑنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر پروردگار سے ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما دے۔ اب یہ بات حضور نے کہی تھی یا سرکار کے رب نے کہی تھی؟ سرکار نے تو نہیں فرمائی نا اپنی طرف سے، یہ بات تو اللہ فرما رہا تھا کہ مصطفیٰ ان سے یوں کہو کہ اگر ہم جو لوگ ہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے پروردگار اس پہ لعنت نازل فرما۔ یہ بات رب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیار تھا اس لمحے اس بات پر کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ ہو اور میں عیسائیوں پر اپنی لعنت نازل فرما دوں۔ یہی وہ بات ہے کہ جب یہ کہی گئی ان سے، اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ دن طے ہو گیا، مقررہ جگہ طے ہو گئی، اور جب اس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ لوگ بھی جو ان کے پادری اور بڑے تھے وہ بھی لشکر کے اندر موجود تھے کہ جب آئیں گے تو پھر ہم مقابلے میں نکل جائیں گے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کس شان سے! وہ جو آنے کا انداز تھا، ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ سرکار نے دونوں ہاتھوں میں ایک انگلی حسین کو پکڑائی ہوئی تھی، ایک حسن کو پکڑائی ہوئی تھی، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا تھی اور پیچھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 لوگ۔ اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نے حسن کو تو انگلی سے لگا رکھا تھا اور حسین کو گود میں اٹھا رکھا تھا، چھوٹے تھے، گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ 5 ہستیاں ہیں، یہ ہے 5 تن پاک،
اور یہ 5 تن پاک جب تشریف لائے ہیں تو مقابلے میں لشکر میں کھڑے، لشکر کے اندر کھڑے ان عیسائیوں کو جرأت نہیں ہو رہی نکلنے کی۔ جب ان کے ہی ساتھی ان کو کہتے ہیں کہ اب آگے کیوں نہیں جاتے، یہ تو آ گئے ہیں، اب آگے بڑھو، تو اس وقت ان عیسائیوں نے کہا تھا آج ان کے مقابلے کے لیے نہ نکلنا، اگر تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے روئے زمین سے قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ پروردگارا جھوٹوں پر لعنت نازل فرما، یہ جھوٹے نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں جو جائے گا جھوٹا وہ ہوگا، یہ تو سچے ہی سچے ہیں، ان کے تابندہ چمکتے چہرے یہ جھوٹوں کے تو چہرے ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو 5 تھے جو تشریف لا رہے تھے اپنے اپنے وقت پہ دنیا سے پردہ فرماتے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ پھر وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اپنے وقت پر پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور آخری نمبر جس کا تھا ان 5 میں سے جو اس دن مبالے کے میدان میں آئے تھے، ان 5 میں جو آخری نمبر تھا وہ شاہ سوار تھا جو کربلا کے میدان میں کھڑا تھا، جسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان 5 میں سے آخری نمبر پر تھے، 5 تن پاک میں سب سے چھوٹے عمر کے اعتبار سے بھی، اور باقی چاروں کی محبتوں کا مرکز۔ حضور کی نظر محبت بھی حسین کی طرف ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن علیہ السلام بھی محبوب ہیں، مگر یہ جملہ تو سرکار کا حسین کے لیے ہے نا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں، مجھے آج میں نے جو عرض کیا تھا پچھلے جمعے کے اگلے جمعے کو ہم کوئی گفتگو ان باتوں پر کریں گے جو امت نے ناقدری کی ہے اور زیادتی کی ہے اہل بیت کے ساتھ، لیکن پھر کچھ ایسی وجہ بنی کہ میرا ذہن تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ میرے سامنے ایک سوال ہے چھوٹا سا، اور سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو صرف 2 جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے جب امام حسین بہت چھوٹے ہیں، کبھی تو جھولے میں ہیں اور بلال ان کا جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی وہ سرکار کی پشت انور پر اس وقت ہیں جب حضور سجدہ فرما رہے ہیں، کبھی سرکار نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، کہیں امام حسین چھوٹے بچے ہیں اور حضور سید عالم نے کندھوں پر اٹھا رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی زلفوں کو حسین نے پکڑا ہوا ہے، اور سرکار امام حسین کی طلب کے مطابق، کہنے کے مطابق سرکار ان کے لیے سواری بنے ہوئے۔ ایسا منظر بھی آیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے، گھٹنے زمین پہ رکھے، اور حسین کو اپنی پشت پہ سوار کر کے چل رہے ہیں، کیونکہ حسین کی خواہش تھی میں گھوڑے پر بیٹھنا چاہتا۔ اب کشف المحجوب میں تو یہاں ایک بڑا عجب سا جملہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے یہ بھی کہا کہ نانا ذرا اونٹ کی آواز بھی نکالیں، سواری تو میں کر رہا ہوں اونٹ پر، ذرا اونٹ کی آواز بھی تو نکال کے دکھائے، اور مصطفیٰ اونٹ کی آواز نکال کے دکھا رہے ہیں حسین۔ بتائیں ذرا کہ وہ کیا مرتبہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہمیں حسین نظر آتے ہیں مصطفیٰ کے گرد پھرتے پھرتے، کبھی حضور کے کندھوں پر، کبھی حضور کی گود میں، کبھی سرکار کی زبان اقدس کو چوستے ہوئے۔ اور پھر جب ہم اس
وادی عشق سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہمیں پوری تاریخ میں پھر حسین نظر نہیں آتے. پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے امام حسین سے کربلا کے میدان میں جا کر. یہ بیچ والی زندگی حسین کی کہاں ہے؟ ایک سوال ہے، حسین جوان ہوئے، وہ جوانی کہاں ہے؟ جب سرکار نے گود میں اٹھا رکھا تھا تب تو عمر مبارک امام حسین کی 6 سال تک تھی. پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال، 6واں سال. اس 6 سال کے بعد جب ہمیں امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو کربلا میں 56 سال کی عمر میں جا کے حاصل ہوتا ہے. بیچ والے 50 سال کا پتہ ہی نہیں. دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ یار وہ 50 سال جو بیچ والے تھے ان کا بھی تو کچھ پتہ چلے، ان کی بھی تو کوئی حالت پتہ چلے کہ وہ ان دنوں میں، ان 50 سالوں میں حسین کیا کرتے رہے. میں عرض کرتا ہوں، حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ علیل ہو گئی. ایک طرف سرکار کی جدائی کا صدمہ تھا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا صدمہ تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے قلب اقدس پر تھا. سیدہ اکثر فرمایا کرتی تھی، حضور آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن پر ٹوٹ جائے تو دن رات میں تبدیل ہو جائے. ایسے پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں سیدہ فاطمہ پر. وہ جدائی، حضور کی جو جدائی ہے اسے گوارا کرنا، برداشت کرنا، بڑے بڑے لوگ سرکار کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے تھے. یہاں تک یہ تو سرکار کے گھر والے ہیں، ان کی تو عظمتیں ہی کیا ہیں. وہ ایک دراز گوش گدھا، گدھے کو دراز گوش کہتے ہیں. عام جانور تو گدھا ہے، سرکار کا ہوگا تو ہم اسے دراز گوش فارسی میں کہیں گے. دراز گوش سرکار کا، جس کا نام یافور تھا. سرکار کا وصال ہوا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. مولا اب زندہ نہیں رہنا جب تیرے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کرنا. ہم زندگی رہ کے کیا کریں؟ ایک آدمی اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، اسے پتا چلا حضور کا وصال ہو گیا، وہیں ہاتھ اٹھائے، رب العالمین میری آنکھیں چھین لے، اب میں محمد کے بعد کوئی نظارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. لوگوں کی حالتیں کیا ہو گئیں حضور کے وصال پر. سیدہ فاطمہ الزہرا تو اسے برداشت کر ہی نہ سکتی. 6 مہینے جو زندہ رہی ہیں اسی بیماری کی حالت میں، اس جدائی نے اتنا بیمار کر ڈالا. اور جب سیدہ بیمار تھی تو حسن و حسین کی خوشیاں کہاں تھیں؟ ان 6 مہینوں میں حسن و حسین بار بار اگر باہر بھی آتے تھے تو پلٹ پلٹ کے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے، امی اب کیا حال ہے، اب کیا حال. حضرت علی کے سارے کاروبار معاملات جتنے بھی تھے وہ سب کے سب سیدہ کی بیماری کی وجہ سے اب ان میں خلل آ چکا تھا. دوڑ دوڑ کے 6 مہینے کا یہ وقت سیدہ فاطمہ کو بے پناہ محبت تھی مصطفیٰ کریم سے. بتاؤ حسن و حسین کو کتنی ہوگی اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے. ان کے لیے تو اب کل جہان وہ تھا. اور حسن و حسین کا معاملہ بھی بڑا عجب تھا. حضور کے وصال کے بعد ان کو بھی باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا. مصیبت یہ تھی کہ پہلے وہ آتے تھے دیکھتے تھے، کہیں نہ کہیں حضور ملتے تھے، کوئی آ کے کندھے پہ چڑھ گیا، کوئی گود میں بیٹھ گیا، جیسے چاہے. حسن و حسین کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ سرکار کس حال میں. مگر اب حضور کے وصال کے بعد باہر آئے تو کس کے ساتھ کھیلیں؟ اب حسنین کریمین ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا. گھر سے باہر نکلنا بڑا معاملہ تھا. آئے پھر پلٹ کے چلے گئے، آتے تھے پھر پلٹ کے چلے جاتے تھے. اور گھر جاتے تو ماں وہ طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ان کی حالت. دوڑ دوڑ کے اب حالت پوچھ رہے ہیں. یہ 6 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے. سیدہ کے پاس آخری وقت میں بھی سیدہ کے پاس ہیں اور رو رہے. یہاں سے ہم نکلتے ابو بکر صدیق کا دور آ جاتا ہے. خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. یہ میں آج کی جو گفتگو ہے نا اسے جب ختم کروں گا تو اخیر میں آپ کو ایک دل ہلا دینے والی بات سناؤں.
دل ہلا دینے والی بات جو میں اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں اس وقت، وہ بھی سنانی ہے میں نے آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حسن و حسین ابھی چھوٹے تھے۔ حسین اس عمر میں بھی آتے تھے مسجد میں، دیکھتے تھے ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ دیکھتے تھے، ممبر پہ دیکھتے تھے، چپ رہتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق کبھی کبھی اگر حسین کو دیکھتے تو دوڑ کے پکڑتے تھے، کبھی کبھی ان کو دیکھتے تھے اٹھا کے پیار کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جب دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے تو اب حسین کی عمر ذرا بڑھ چکی تھی، کیونکہ 4 ہجری میں حسین کی پیدائش ہے۔ 4 سے لے کر سرکار کے وصال تک آپ کی عمر 6-7 سال، اور پھر آپ آگے عمر نے بڑھنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حسین کے معاملات کچھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں امام حسین نوجوانی کی عمر سے جوانی کی دہلیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے وہ معاملہ کہ وہی حسین اور حسن جو گھر سے آتے تھے اور مصلی پہ کبھی مصطفیٰ کریم کو دیکھتے تھے، اب اس کے بعد ابو بکر صدیق کو دیکھا، ان کی نظریں تلاش کرتی رہتی تھی محمد کے وجود کو۔ اب ان کے لیے گلیوں میں پھرنا بڑا مشکل تھا۔ جب ابو بکر صدیق گزرے، زمانہ عمر فاروق کا آیا اور عمر فاروق ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، حسین اپنے گھر سے نکل کے آئے، ممبر کو دیکھا، آج جمعے کا دن تھا مگر خطبے پہ محمد عربی نہیں تھے، عمر فاروق کھڑے تھے۔ نہیں خیال کیا حسین نے کسی بات کا، قریب آئے اور آ کے عمر فاروق سے کہا انزل عن ممبر ابی۔ یہ امام حسین نا حضور کو نانا نہیں کہا کرتے تھے، کبھی کبھی کہا کرتے تھے نانا، کیونکہ سیدہ فاطمہ بابا کہا کرتی تھی، اس لیے امام حسن اور حسین دونوں حضور کو بابا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کے کہا انزل عن ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتر۔ باپ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اتر۔ قریب آ گئے، یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر آئے۔ اچھا امام حسین نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ انزل عن ممبر ابی وصعد الی ممبر ابیک، یہ تو میرے باپ کا ممبر ہے، اتر یہاں سے اپنے باپ کے ممبر پہ جا۔ عمر فاروق نیچے اترے، حسین کو پکڑا، پیار کیا اور کہنے لگے حسین ممبر تو تیرے ہی باپ کا ہے، میرے باپ کا تو ممبر ہی کوئی نہیں، میں کس کے ممبر پہ جاؤں؟ ممبر تو تیرے باپ کا ہے۔ اپنے پاس بٹھا لیا، یہاں بیٹھو، اور خطبہ دینے لگ پڑے۔ باقی خطبہ مکمل کیا۔ عجب ہے معاملہ، وہی خطبہ جو آج اگر امام دے رہا ہو تو درمیان میں کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا کہ امام کے خطبے کے دوران کسی کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ حسن و حسین آئے، خطبے کے دوران گفتگو کرے، شریعت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے ان کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ ممبر سے اتر آئے، رکھا، ان کو بٹھایا پاس، حسین بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے خطبہ مکمل کیا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد نماز جب مکمل ہوئی نا، مکمل ہونے کے بعد امام حسین وہیں تھے، ان کو کہنے لگے یار ذرا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ امام حسین کو لے کر اپنے ساتھ گھر چلے گئے، گھر جا کے بٹھایا اور کہنے لگے تمہیں کسی نے سکھایا تھا یہ جو مجھے تم نے کہا ہے؟ آ کر خیال میں گیا نا، کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ علی کا ممبر ہے اور علی کے ممبر کی وجہ سے کہہ رہے ہوں؟ سرکار امام حسین تو حضور کی وجہ سے کہہ رہے تھے، دل میں خیال آیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کسی نے سکھایا تو نہیں تمہیں؟ امام حسین نے فرمایا نہیں، مجھے کسی نے نہیں سکھایا، میں نے اپنے پاس سے کہا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اچھا اب اتنی مہربانی کرو، کبھی کبھی جب دل چاہے میرے گھر تشریف لے آیا کرو، تمہارے قدم عمر کے صحن میں لگیں گے، یہ برکتوں والا گھر ہو جائے گا، کبھی کبھی میرے گھر میں آ جانا کرنا۔ امام حسین نے وعدہ فرمایا آیا کروں گا۔ اور پھر 2-4 دن کے بعد جب امام حسین تشریف لائے، یہ دن وہ تھا کہ امیر معاویہ شام سے عمر فاروق کو ملنے آئے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر عمر فاروق گفتگو میں مصروف ہیں، حسین آئے، دروازے پہ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہے۔
امام حسین نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان سے ملنے کے لیے امیر معاویہ آئے ہوئے ہیں، اندر گفتگو چل رہی ہے، مجھے انہوں نے پاس نہیں کھڑے ہونے دیا۔ امام حسین نے سوچا کہ اگر بیٹے کو پاس کھڑے نہیں ہونے دیا تو پھر مجھے کیوں اندر آنے دیں گے، یہ سوچا اور واپس چلے آئے۔ 2-4 دن گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین یار میں نے کہا تھا کبھی کبھی میرے گھر آ جایا کرو تو تم آئے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا میں آیا تھا لیکن میں نے دروازے پہ آپ کے بیٹے کو کھڑا دیکھا، انہوں نے کہا آپ اندر خصوصی گفتگو میں مصروف ہیں، تو میں نے سوچا جب آپ کا بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کیسے جا سکتا ہوں، اس لیے میں واپس پلٹ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انتا اندی مثلہ، کیا میرا بیٹا آپ کے برابر ہے؟ میرا بیٹا آپ میرے بیٹے جیسے ہے؟ آپ کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں تھا، آپ نے بے دھڑک آ جانا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم حل انبت اللہ رؤوسنا شعرا الا اللہ ثم انتم، او ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہیں حسین یہ اللہ نے اگائے ہیں، پھر تم لوگوں نے اگائے۔ یہ بال بھی ہمارے سر پہ تیرے گھرانے کی دین ہے حسین، یہ عزت جو ہم لے رہے ہیں یہ عزت حسین تیرے گھرانے کی دین ہے۔ ہمیں تو یہ بال بھی آپ کے گھر سے ملے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر محبت کرتے تھے، دھیان رکھتے تھے، جب کبھی کہیں سے کوئی مال تقسیم ہونے کے لیے آتا تو ڈھونڈتے دیکھتے اور سب سے پہلے آغاز امام حسن اور حسین سے کیا کرتے تھے، یہاں سے آغاز کرتے تھے۔ اور وہ تو بڑی مشہور بات ہے، ہزاروں بار آپ نے سن لی کہ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ شکوہ کیا تھا مجھے 500 درہم دیے ہیں اور حسن حسین کو آپ نے 1000 دیے ہیں، انا رجل مشتد، میں جوان آدمی ہوں۔ حضور تشریف فرما ہوتے تھے اضربوا بالسیف بین یدی رسول اللہ، میں سرکار کے سامنے اپنی تلوار چلایا کرتا تھا، میں کافروں کے سر اڑایا کرتا تھا، میں جنگیں لڑا کرتا تھا۔ اس وقت حسن و حسین چھوٹے بچے تھے، طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، یہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں جنگیں لڑا کرتا تھا۔ آپ نے انہیں 1000 دیا اور مجھے صرف 500، حق میرا زیادہ بنتا تھا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ عبداللہ اپنے باپ حضرت عمر سے کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا عمر نے؟ نہیں کوئی جواب اور کوئی نہیں، معاملہ جنگوں کا نہیں ہے، معاملہ اتنا جواب کہا اذهب فاتنی بأب کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدۃ کا جدتہما وام کا امہما وخال کا خالہما، جا تجھے بڑا جوش آیا ہوا ہے، جا ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ۔ کیا جملہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اذهب انت فاتنی بأب کا ابیہما، جا ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، ان کے چاچے جیسا چاچا لے کے آ، ان کے مامے جیسا ماما لے کے آ، اور کوئی تو لا جو ان کے خاندان کا مقابلہ کر سکے۔ کس بات میں تجھے دوں میں ان کے برابر؟ نہیں دیا۔ معیار کیا تھا عمر فاروق کے سامنے؟ یہ نہیں کہ تو جنگیں لڑتا رہا، یہ معیار تھا محمد کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا۔ بڑی محبت کرتے تھے۔ مال، حلے، جبے، لباس یمن سے آئے، عمر فاروق کے سامنے ڈھیر لگا ہوا۔ صحابہ کو کہا اپنے اپنے بچوں کو بلاؤ، کچھ چھوٹے بھی تھے میں ان کو بھی دوں، بڑے تم بھی لے لو۔ جبہ اٹھا کے دے رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں، صحابہ کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ کوئی جبہ بہت اچھی حالت کا نہیں آتا، ایسے ہی درمیانے درجے کے تھے، اٹھا کے دے دیے۔ خیال تھا کہ اگلا جبہ اچھا آئے گا، نہیں ملا۔ حسن و حسین کے مقام کے لائق کوئی جبہ ہی نہیں لگا، جبے سارے تقسیم کر دیے، بیٹھ گئے پریشان۔ اب جن کو جبے ملے تھے وہ بچے بھی اور بڑے بھی جبے پہن کے سامنے سے پھریں۔ کسی نے آ کے عمر فاروق سے پوچھا
آپ نے جبے تقسیم کیے ہیں، سب پہن کے پھر رہے ہیں، آپ خوش نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگے کیسے خوش ہوں، حسن حسین کو تو جبہ بھی ملا ہی نہیں۔ ان کو جبہ پوچھا کیوں نہیں، کہا ان کے برابر کوئی نہیں تھا، ان کے مقام کے مطابق تھا کوئی نہیں، یہ جبے ایسے ہی تھے۔ ایک بندے کو بھیجا قاصد کے طور پر، بلایا پہلے اسے، جا یمن، اور یمن جا کے ان کو کہے، جنہوں نے جبے بھیجے ہیں ان کو کہے مجھے 2 جبے چاہیے حسن حسین کے معیار کے مطابق، یہ نچلے درجے کے جبے نہیں، میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اچھی اعلیٰ قسم کے جبے حسنین کو پہنا نہیں لیتا۔ بندہ یمن گیا، یمن سے جبے لے کے آیا، حسن و حسین نے جبے پہنے، اب وہ جبے پہن کے جب پھر رہے تھے، عمر فاروق نے فرمایا الان تہبت نفسی، اب کلیجے کو ٹھنڈ پڑی ہے میرے کا، محبت۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جب ایران فتح کرتے ہیں عمر فاروق اور وہاں سے مال غنیمت آتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، ان مالوں میں ایک لونڈی بھی آتی ہے، قیدی، یہ لونڈی تھی نہیں، قید ہو کے آئی ہے نا، اب قانون کے مطابق لونڈی بنائی جائے گی، مگر وہ تھی کون؟ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی، وہ شہزادی، ایران سب سے بڑی سپر پاور، اور اس کی بیٹی بادشاہ کی شہزادی جب دربار میں آتی ہے، اب عجب مسئلہ ہے یہاں، ہماری کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، اہل تشیع کی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، میں شیعہ کی کتابوں کا بھی حوالہ دوں نا تو بات تب بھی عمر فاروق کے حق میں ہی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے شہزادی، ہماری کتابیں کہتی ہیں سرکار عمر فاروق نے دربار میں نگاہ دوڑائی اور نظر دوڑا کے دیکھا، فرمایا حسین اسے قبول کرتا ہے، تو اسے قبول کرتا ہے؟ پورے دربار میں جو اس یزدگرد کی بیٹی کے لیے پسند آیا ہے وہ حسین ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تھا، یوں ہوا تھا کہ عمر فاروق نے کہا تھا اختیار ہے تمہیں جسے چاہ پسند کر لے۔ شہزادی آگے بڑھی، اس نے نظر دوڑائی اور پورے دربار میں چکر لگا کے آئی اور حسین کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے یہ پسند ہے۔ یہ بی بی ہے جس کا نام جہان شاہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا آج سے تیرا نام جہان شاہ نہیں شہر بانو ہوگا۔ یہی شہر بانو جس کے ساتھ امام حسین کا نکاح ہوا، یہی شہر بانو ہے جس کے بیٹا زین العابدین پیدا ہوا ہے، یہ بی بی شہر بانو ہے۔ امام حسین علیہ السلام، دور عمر فاروق کا گزر جاتا ہے، عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ میں اب بات کو ذرا مختصر بھی کروں کیونکہ مجھے سفر لمبا ہے میرا۔ عثمان غنی کا دور آتا ہے، حسین جوان ہے، اور اب طبرستان کی جنگ ہے 30 ہجری میں، بہت بڑی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں امام حسین کو بھی بھیجتے ہیں، جا تو بھی جنگ لڑ کے آ۔ اور اس جنگ میں جب امام حسین جاتے ہیں، اس دن لوگوں کو پتا چلتا ہے تلوار چلانے میں بیٹا بالکل اپنے باپ پر گیا۔ اس دن پتا چلا کہ جب یہ تلوار چلاتا ہے تو کس انداز سے تلوار چلاتا ہے۔ طبرستان کو فتح کر کے آئے، اور اب جب عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین ان کو عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی باغی اندر گھس نہ جائے، عثمان تک کوئی بندہ پہنچنا نہیں چاہیے۔ اور پھر کئی دن کا محاصرہ یہاں رہا، لیکن کئی دن حسن و حسین پہرا دیتے رہے، اور پھر جب دروازے کی بجائے دیواریں پھلانگی، چھتوں پر چڑھ کر جب یہی باغی حضرت عثمان تک پہنچ گئے، ان کو شہید کر دیا، حضرت علی آئے اور حسنین پر غصہ ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ دیواریں یہ اندر داخل کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا جناب یہ دروازے سے نہیں گزر کے گئے، ہم تو یہاں دروازے پہ تھے، چھپ کے چوروں کی طرح پیچھے سے گئے، ہم دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، دروازے سے ہم نے کسی کو نہیں گزرنے دیا۔ عثمان غنی کی شہادت کے دوران یہ حسن و حسین پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب آتا ہے دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دور میں جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ ایک جنگ وہ بھی ہے جس میں مروان خبیث نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلط مشورے دے کر میدان میں کھڑا کر دیا تھا، اور وہ ایک تفصیل الگ ہے کیسے ہوا، لیکن ہو گیا ایسا کہ جنگ ہو گئی، ایک فوج، دونوں طرف فوج مسلمانوں کی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس وقت جنگ کا نام تھا جنگ جمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے لشکر کے دستے بنائے، دایاں دستہ، درمیانہ دستہ، بایاں دستہ۔ ان دستوں میں سے بائیں دستے کا جھنڈا حسین کے ہاتھ میں تھا اور یہاں اگلی صف میں حسین لشکر میں کھڑے تھے۔ جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین میں لوگوں کو کچھ اور پتا چلا۔ حسین صرف تلوار ہی نہیں چلاتا، جب بولتا ہے تو زبانیں بند کر دیتا تھا۔ صفین میں فوجیوں کو جذبہ دلانا تھا۔ حضرت علی نے یہ کام حسین کے ذمہ لگایا، اٹھو ان لوگوں کو تقریروں کے ذریعے سے ان کے اندر جوش بھر دو۔ امام حسین اپنی فوج کو تقریروں کے ذریعے سے جوش دلاتے تھے، جہاد کی ترغیب دلاتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، اور ان کی تقریر ہوتی تھی پھر دل کرتا تھا جان لمحے انتظار نہ کرے، ابھی چلی جائے۔ شہادتوں کے جذبے پیدا ہو جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام یہ دور گزارتے گئے، حضرت علی کی شہادت ہوئی، امام حسن کا دور آیا۔ امام حسن کا مزاج ذرا الگ تھا، ان کی مزاج میں ذرا خاموشی، سنجیدگی، شرافت، نرمی۔ شرافت تو ادھر بھی وہی معاملہ ہے، لیکن امام حسین کے مزاج میں ذرا ایک معاملہ تھا، جہاں غلط ہو یہ گوارا نہیں ہے۔ امام حسین کے مزاج میں برداشت غلطی کو کر لینا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کا مزاج یہاں مختلف تھا، کیونکہ سرکار دو عالم نے دونوں کو الگ الگ مزاج دیے تھے۔ سیدہ فاطمہ لے کے گئی تھی حضور کے پاس اپنے دونوں بیٹوں کو، یا رسول اللہ یہ دونوں بچے آپ کے، ان حلہما انہیں کچھ عطا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میں اسے اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا حسین اسے میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں۔ حسین کو جرت عطا کی تھی، سخاوت عطا کی تھی۔ حسین سخی بھی بڑا تھا، حسین بہادر بھی بڑا تھا۔ امام حسن جن معاملات میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے، حسین کا دل نہیں کرتا تھا کہ ان معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے، لیکن بائی کا احترام بڑا کرتے تھے۔ جو زبان حسن سے ایک مرتبہ نکل گیا مزاج حسین کے خلاف بھی ہوتا تو پھر دوبارہ اس پہ لفظ نہیں اٹھایا کرتے تھے، آپ مان لیا کرتے تھے کہ حسن نے جو کہا ہے۔ علم کا بڑا عجیب مارکا تھا حسین کے پاس، میدان تھا علم کا وسیع۔ حضرت علی کے بیٹے تھے، علی کے شاگرد علم میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں، علی کا بیٹا کہاں پیچھے رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں کھڑے درس دے رہے تھے لوگوں کو، نافع بن ازرق آیا۔ یہ نافع بن ازرق خارجیوں کا عالم تھا، بڑا عالم دین، بڑا ٹکاک، لیکن تھا خارجی، اور یہ حضرت علی کو بھی کافر کہتا تھا، امام حسن کو بھی کافر کہتا تھا۔ ایسا آج مجلس میں جب ابن عباس تقریر کر رہے ہیں، ابن عباس، تو یہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا تھا نا، بڑا مسلمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، یا ابن عباس، اے ابن عباس، تفتی الناس فی النملہ والقملہ، اور لوگوں کو جوؤں اور کیڑیوں کے مسئلے بتاتا رہتا ہے، چھوڑ ان باتوں کو، صرف الہک الذی تعبد، ذرا اس اللہ کا تعارف تو بتا جس کی تو عبادت کرتا ہے، میں دیکھوں کتنا جانتا ہے تو اللہ کو۔ یہ سوال کس سے کیا؟ ابن عباس سے، اللہ کے بارے میں بتا، میں دیکھوں تو کتنا جانتا ہے اللہ کو۔ اب ابن عباس کوئی چھوٹا سا بندہ تو نہیں تھا، سید المفسرین، لیکن دیکھا یہ بندہ سوال نہیں کرنے آیا، مناظرہ کرنے آیا ہے، حجتی ہے، لڑنے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی جواب اسے دوں گا آگے سے کوئی نکتہ نکالے گا، تو یہ تو مناظرہ کرنے آیا۔ ہر بندہ مناظرے کرنے والا نہیں ہوتا، عالم بڑے بڑے ہوتے ہیں، مناظرہ کچھ اور شے ہے۔ ابن عباس نے سر جھکا لیا، تھوڑے فاصلے پہ امام حسین بیٹھے تھے۔ ابن عباس نے سر جھکایا نا جس وقت، امام حسین نے اسے آواز دی، یا نافع الیہ، ادھر آ، میں بتاتا ہوں اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اس سے جو پوچھتا ہے، نافع نے دیکھ کے کہا، نہیں نہیں مجھے آپ سے نہیں پوچھنا، مطلب تھا میں تو آپ کو منہ ہی نہیں لگاتا، مجھے آپ سے نہیں پوچھنا، میں نے جس سے سوال کیا ہے اسی سے پوچھنا ہے۔ ابن عباس نے کہا، ہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم، اور جس سے تو بات کر رہا ہے محمد کے علم کا وارث ہے، وہ اہل بیت نبوت میں سے ہے، جا پوچھ، ان سے پوچھ، صحیح جواب دیں گے تمہیں۔ نافع امام حسین کی طرف بڑھا،
اور اب جو امام حسین نے جواب دیا ہے، یا نافع، انداز دیکھنا امام حسین کے جواب کا، یا نافع ان من وضع دین علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس سائلا ناکبا عن المنہاج زائنا بالاعوجاج۔ لفظ کیسے ردم کے ساتھ ایک وزن پر بولتے جا رہے ہیں، سائلا ناکبا عن المنہاج زائنا بالاعوجاج۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کا تعارف کیا ہے، وہ جس شخص نے اندازوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہو ساری زندگی شک میں پڑا رہتا ہے، یقین اسے حاصل نہیں ہوتا۔ میں تمہیں بتاؤں، آصف و الہی، میں اللہ کا تعارف کرتا ہوں بما وصف بہ نفسہ وعارفہ بما عرف بہ نفسہ، یوحد ولا یبعد، قریب غیر ملتصق وبعید غیر منتقص۔ میرا رب وہ ہے جو قریب ہے مگر جڑا ہوا نہیں، رب وہ ہے دور ہے مگر فاصلہ نہیں، اکیلا ہے مگر تنہا نہیں ہے۔ پروردگار کا تعارف معروف بالآیات موصوف بالعلامات، وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی علامتوں سے جانا جاتا ہے، اس تک جانے لگو لا الہ الا ہوگا، وہ ایسا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الکبیر المتعال، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بلند و بالا ہے۔ تعارف کرواتے جا رہے تھے، گفتگو نہ رک رہی تھی نہ کہیں لغزش آ رہی تھی، ایسے الفاظ نافع بن ازرق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہی جو مناظرہ کرنے آیا تھا، جب امام حسین چپ کیے نا، آگے بڑھ کے کہنے لگا ما احسن کلامک یا حسین، حسین بڑی خوبصورت گفتگو، اتنی خوبصورت گفتگو۔ امام حسین فرمانے لگے تو وہی ہے نا جس نے میرے باپ اور بھائی کو کافر کہا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا تم لوگ علم کے وارث ہو، تم تو علم کا نور ہو، مینار ہو علم کا، میں غلطی پر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، مجھے جواب دے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ جو دو یتیم بچے تھے جن کی دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام کو حکم دیا تھا اس دیوار کو سیدھا کرو، وَأَمَّا الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار، اس نے کہا، نافع نے کہا ہاں قرآن میں ہے، دیوار یتیم بچوں کی تھی، گر رہی تھی، اللہ نے خضر کو حکم دیا اسے سیدھا کرو، اس نے سیدھی کر دی۔ امام حسین نے پوچھا یہ بتاؤ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے سیدھی کیوں کروائی تھی، کس لیے کروائی تھی؟ اس نے کہا اس لیے کروائی تھی، اللہ نے فرمایا ہے ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا بڑا نیک آدمی تھا، باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس لیے دیوار کو سیدھا کروایا۔ امام حسین نے کہا اور ان دو بچوں کا باپ ہمارے باپ محمد سے افضل تھا، ہمارے باپ محمد الرسول اللہ سے افضل تھا۔ ان دونوں بچوں کو ان کے باپ کی برکت مل گئی، ہمیں نہ ملے گی محمد کی برکت، ہمیں نہ ملے گی محمد کی برکت۔ کیا کر رہا ہے؟ حیران ہو کے کہنے لگا میں سمجھ گیا اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی باتوں میں ہرا نہیں سکتا۔ کون ہرا سکتا ہے؟ یہ علی کا گھر ہے، علی کے بیٹے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس بات کو، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، ایک بات جو مجھے کرنی ہے بڑی ضروری وہ رہ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کوئی چھوٹی سی زندگی نہیں ہے کہ اس کو چند لمحوں میں ختم کیا جا سکے۔ ہاں ایک چھوٹی سی بات اب آ گئی ہے ذہن میں تو وہ بھی چلو کر ہی دوں۔ مسکین بیٹھے ہوئے تھے راستے میں اور امام حسین گزر رہے تھے سواری پر، ان کے سامنے کسی نے کوئی کھانا دیا، ایسے ہی تھے کوئی دے گیا کھانا تو کھا رہے ہیں۔ جب امام حسین پاس سے گزرے نا تو ایویں ہی کسی فقیر نے کہا جناب آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ کون فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا جناب آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ سواری کو روکا، اتر گئے، کہنے لگے ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور میں متکبر ہوں نہیں، لاؤ تمہارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھاؤں گا۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا،
ان کے برتنوں میں کھانا، حیران تھے، ہم نے تو ایسے ہی کہا ہمارے ساتھ کون کھانا کھاتا ہے، مگر امام نے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب کھا چکے تو فرمایا اجبتکم، تم لوگوں نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کی۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے قبول کی۔ فرمایا فاجیبونی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ چلو تم بھی قبول کرو۔ انہوں نے کہا جناب چلیں، جدھر لے کے چلتے ہیں، اپنے گھر لے گئے سب کو۔ گھر جا کے حضرت بی بی رباب ان کو آواز دی، یا رباب اخرجی ما کنت تدخرین، جو کچھ گھر میں ہے نا پڑا ہوا سب لا ان فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب گئے تھے حسین کے ساتھ تو فقیر تھے، جب پلٹ کے آئے ہیں تو دولت مند ہو چکے ہوئے تھے۔ بڑے لوگوں کے قرضے تھے، 1400 گھر ایسے تھے جہاں راشن امام حسین اپنے کندھے پہ اٹھا اٹھا کے پہنچایا کرتے تھے، گٹھے پڑ چکے تھے کندھوں پر راشن پہنچا پہنچا کر۔ لوگ اپنے قرضے، اسامہ بن زید آخری وقت میں رو رہے تھے، پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا 60,000 درہم کا مقروض ہوں، سوچتا ہوں مولا موقع دے میں قرضہ تو اتار لوں مرنے سے پہلے، اب مر گیا تو قرضہ کیسے اترے گا؟ حسین نے فرمایا پریشان نہ ہو، تجھے قبر میں بعد میں رکھیں گے، پہلے تیرا قرضہ میں ادا کر دوں۔ تھی معاملات، سخاوت۔ حسین کی زندگی یہ تو لمبا سفر ہے، اب کیا کروں کہ اس گھڑی نے مجھے بڑا کر دیا ہے پریشان۔ کیا کیا واقعات ہیں حسین کی جوانی کے، کیا کیا، لیکن جو بات اہم مجھے کرنی ہے خاص، رات ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ ایک گاؤں میں ہوا ہے۔ میں اس گاؤں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ خواہ خواہ میں ایک اشتہار ہو جائے گا، شاید آپ تک بات پہنچ گئی ہو یا پہنچ جائے۔ ساری رات فائرنگ ہوئی، چاقو چھریاں چل گئیں، زخمی بھی ہو گئے بندے۔ مسجد اہل سنت کی تھی، سارے ہی بندے سنی تھے، اور لڑائی جانتے ہیں کس بات پر ہوئی؟ 2 گروپ بن گئے، ایک کہتا تھا ابو بکر صدیق افضل ہے، دوسرا کہتا تھا مولا علی افضل ہے۔ سنیوں کی مسجد، بات کیا؟ ابو بکر افضل ہیں کہ علی افضل ہے، اور اتنا شور مچا، بندوقیں چل گئی۔ 3 شہروں کی پولیس ایک گاؤں میں اکٹھی ہو گئی، ساری رات 3 بجے تک یہ تماشا چلتا رہا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور کہاں پیدا ہو رہا ہے، لڑ کون رہا ہے؟ یہ وہ لڑ رہے ہیں جو سارے ہی سنی تھے۔ میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ میری آنکھ ایک فتنے کو دیکھ رہی ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں داخل کیا جائے۔ وہ فتنہ یہی ہے، اہل سنت کو ٹوٹے ٹوٹے کر دو، توڑوا دو۔ پہلے ہمارے علماء کو توڑ دیا گیا، علماء کے دڑے بن گئے، گروپ بن گئے، اور اب ہماری عوام آپس میں لڑ رہی ہے اس مسئلے پر جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس مسئلے پر لڑ رہی ہے جو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 14 صدیوں سے جو مسئلہ بنا ہی نہیں، وہ اس دور میں مسئلہ بن گیا اور اس پہ بندوقیں چل گئیں، ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے۔ یہ مسئلہ تھا لڑنے والا، یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس بات پر کوئی کافر ہو جائے، اس بات پر کوئی بندہ اگر ابو بکر کو افضل آ کے کہے یا علی کو افضل کہے تو وہ کافر ہو جائے۔ لیکن اسے اتنا بڑا مسئلہ بنایا، اسے اتنی، اب وہ پھیلا، اسلام آباد تک اس کی گونج گئی ہے اس مسئلے کی کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہے ہم لوگ، ہم نے کون سے مسئلے اٹھا دیے ہیں؟ کیوں نبی کی اہل بیت کو ہم ترازو کے پلڑے میں تول رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ صحابہ کرام کا اپنا معاملہ ہے، اس معاملے کو الگ رکھیں۔ اہل بیت کون؟ کبھی کسی نے کہا حسن افضل تھے یا حسین افضل تھے؟ کبھی کسی نے کہا سیدہ فاطمہ افضل تھی کہ حضرت خدیجہ افضل تھی؟ یہ کیوں مسئلے؟ پہلے مسئلے پیدا نہیں ہوئے تھے اور اب یہ مسئلہ پیدا کر دیا گیا ہے، اس پہ لڑو، ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے۔ علامہ اقبال کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ اقبال نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش،
اے کہ نشناس خفیرہ از جلی، ہوشیار باش، او اے بندے تو اس جھگڑے میں پڑا ہے کہ ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے، ہوش کر، یہ جھگڑا چھوڑ، تجھے نہیں پتا شریعت محمدی کا ظاہری حسن کیا ہے اور محمد کی شریعت کا باطنی حسن کیا ہے، تو ظاہر و باطن کے فرق کو نہیں جانتا، اور تو نہیں جانتا ابو بکر بھی محمد کا، علی بھی محمد کا، تجھے نہیں پتا ایک سفر ہجرت کا ہے، ایک سفر ہجرت کا مدینے کی کا، ایک کو سرکار نے بستر پہ سلایا، دوسرے کو سرکار ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ان میں فرق کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا ہے ان میں سے ایک کو تول کے کون افضل ہے کون نہیں ہے، یہ جج تجھے کس نے بنا دیا؟ لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے دکانوں پر، تھڑوں پر ایسی گفتگویں ہوتی، اب کئی مرتبہ مجھے فون جا رہا ہوتا ہے، میں چھوٹا سا، اب ظاہر ہے یہاں ہوں تو یہی ہوگا، جناب یہ مسئلہ ایک پیش آیا ہے، ذرا جلدی سے آ سکتے ہیں؟ میں کہاں ہوں، کہاں پھنسا ہوا ہوں، جلدی سے آپ کے مناظرے نمٹانے کے لیے آؤں گا؟ کیا آپ نے مناظرہ چھیڑ لیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے جس مسئلے پر آپ کو علم نہیں ہے اس پہ آپ گفتگو شروع کر دیں؟ کسی شخص کو حق نہیں ہے جس مسئلے پر وہ نہیں جانتا نہ گفتگو کرے، اور اگر کرنی ہے تو پھر یہ طریقہ کار ہے اسی وقت فون نکال کے آنا ذرا، کہاں کوئی پھنسا ہوا ہے؟ مجھے یاد ہے بڑا یہ شاندار جملہ، ڈاکٹر سعد صدیقی کاندلوی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہمیں پڑھاتے تھے، دیوبندی تھے، ان سے ہم نے کہا جناب ذرا یہ بتائیں کہ رسول کریم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ ڈاکٹر سعد صدیقی کاندلوی دیوبندی عالم، سنیں لوگ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ دیوبندی عالم نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بزرگوں نے ان مسئلوں پر گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کیوں منع کر دیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے کہ گفتگو کے دوران ہمارے منہ سے یا مقابلے میں بیٹھے ہوئے شخص کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی ہو، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم نہیں بات کرتے اس موضوع پر، ہم نہیں کرتے، وہ عالم ہو کر بات نہیں کرتا، ہمارا عام بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا، اور ثابت کیسے کروں گا؟ ٹیلی فون کر رہا ہے، آنا ذرا دوڑ کے، یہ ثابت کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ مسئلے آپ کے ہیں ہی نہیں، آپ کا کام تھا عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ادب کرنا، اہل بیت محمد کا ادب کرو جتنا ہو سکے کرو، حضور کے صحابہ کا ادب کرو جتنا ہو سکے کرو، ہر صحابی کا ادب کرو، مگر یہ ترازو کس نے اٹھا دیا تمہیں؟ یہ کس نے ترکڑی دے دی ہے؟ یہاں تول، اس کا وزن زیادہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، یہ گفتگو کسے کہاں سے نکال دی؟ ایسے ایسے موضوع نکال لیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں نکال لیتے ہیں جن کا پتہ، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوائے 7-8 بندوں کے، اندازہ ہے میرا، ہو سکتا ہے غلط ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ 7-8 بندوں سے زیادہ باقی کے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ محمد رسول اللہ اگر حاضر و ناظر ہیں تو حاضر ناظر کا معنی کیا ہے، یہ بھی پتا نہیں ہوگا۔ ہم نے صرف سن رکھا ہے، رسول کو اللہ نے علم غیب دیا تھا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ہمیں جملوں کا نہیں پتا، ہمیں عقیدوں کا نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم بحثیں شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، گفتگویں شروع کر دیتے ہیں، اور میدان مار کے لے جاتے ہیں، وہ آرام سے بات کر کے میدان مار لیتے ہیں۔ سنی یہ کہتے ہیں، سنی وہ کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارا بندہ سننے کو تو تیار ہی نہیں۔ اہل حدیث کے بیٹے علم حاصل کرتے ہیں، وہابیوں کے بچے دین سیکھتے ہیں، شیعوں کا چھوٹا چھوٹا بچہ دین سیکھتا ہے، اگر دین نہیں سیکھتا تو سنی کا بچہ نہیں سیکھتا۔ یہ کس پر عذاب آیا ہوا ہے؟ یہ کون سے سنی ہیں؟ اہل سنت والجماعت کہا تھا خود کو، اس لیے کہا تھا، یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اب جو مرضی ہم کرتے رہیں گے ستہ ہی خیرہ، ان کا بچہ علم سیکھے، ہمارا بچہ صرف کاروبار سیکھے، اور کاروبار بھی کہاں سیکھے؟ بدیانتی سیکھے۔
ہم پڑھانا نہیں چاہتے، سکھانا نہیں چاہتے، ہمارے پاس یہی ہے۔ کسی نے بات پوچھی، اور جی ٹھیک ہے ہمیں ان باتوں میں کا پتہ نہیں ہے، مولوی صاحب بت جانیں گے۔ مولوی کیا کیا کرے یار، اور رسول کی عظمت کو جاننا آپ کا کام تھا، اہل بیت کی عظمت کو جاننا آپ کا کام تھا۔ انہیں پتا ہے کہ سنی بدعتی ہیں، وہ اپنے بچے کو بتاتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، یہ سارے سنی بدعتی ہیں۔ آپ کیا بتاتے ہیں اپنے بچے کو؟ آپ نے کب سمجھایا ہے اپنے بچے کو بدعت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، ہم بدعتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون بتاتا ہے؟ تعلیم ان کے ذمہ لگائی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں وہ جی وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے گھروں میں جھنڈے کالے لہرانے کی تیاریاں ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں ہیں۔ میں خدا کی قسم میں کیا کروں، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھ سے ایسے ایسے بندے، یہ تحریک لبیک والے کتنی عزت و عظمت والے ہیں، تحریک لبیک والے، تحریک لبیک کا نمائندہ بڑا ہیڈ مجھ سے پوچھ رہا ہے جناب اگر میں کالے رنگ کا لباس محرم میں پہن لوں، شیعوں کے ساتھ نہیں مشابہت کرنی مجھے، بس ویسے میرا دل کرتا ہے امام حسین کے سوگ میں کالے کپڑے پہن لوں، جائز ہے؟ جائز ہے؟ سوال پوچھ رہا ہے وہ بندہ جو ایک تنظیم کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اہل سنت کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اس کا دل کر رہا ہے میں کالے کپڑے پہن لوں۔ صرف کالے کپڑے نہ پہن، ہاتھوں پہ کڑے بھی پہن، ان کے جیسے ساری سنتیں بنا، کیونکہ انہوں نے ساری سوگ کی علامتیں اپنائی ہیں، تو بھی سوگ کی علامت اپنا۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے محمد کی شریعت میں 3 دن کے بعد سوگ ہوتا ہی نہیں، کس کا سوگ منا رہا ہے؟ کالے کپڑے پہن رہے، کالا جھنڈا۔ سنیوں کے گھروں میں اللہ کی قسم جانتا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، سنیوں کے گھروں میں پنجہ پڑا ہوا ہے، پنجہ۔ پوچھتے ہیں لگا لے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اب جو جھنڈا اور پنجہ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ کل کو کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھ، کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اس لیے لگا رہے ہیں انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ حسین سے محبت کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ وہ جب جا کے ان کی مجلس سے سنتے ہیں کون سی بس ہے ہماری، کون سی گاڑی ہے ہماری جس میں محرم کے دنوں میں نوحے نہیں لگ رہے ڈرائیوروں کے پاس، ہمارے پاس حسین کا ذکر سننے کو دل چاہے تو نوحے لگا لے ان کے، کیونکہ ہمارے اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس حسین کا ذکر نہیں، اس لیے لوگ جب سنتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے حسین کا ذکر کرنا ہوگا۔ میرے بچوں نے مجھ سے سوال کیا ہے 9 محرم کو، انہوں نے سوال کیا ہے یہ بتائیں امام حسین کربلا میں اگر لڑنے گئے تھے تو اکیلے کیوں تھے، باقی صحابہ کیوں ساتھ نہیں تھے ان کے؟ میں نے کہا بیٹا ایسے کرو، سوال لکھو، تمہارے ذہن میں جتنے سوال آتے ہیں لکھو اور پھر لکھ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ 15 سوال لکھ مارے بچوں نے، اور میں نے سوالوں کو دیکھ کے اندازہ کیا ان سوالوں کو اگر کہیں رکھ دیا جائے کسی کے سامنے، اکثر ہمارے سنیوں کو ان سوالوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے تعریف ہی اپنی بدل لی ہے، ہم سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ سن ہو گئے ہوئے، یہ معنی بنایا ہوا ہے ہم نے۔ اور ہم سن نہیں ہو گئے ہوئے، ہم سنی اس لیے ہیں کہ محمد کی سنت پر چلتے ہیں۔ سرکار نے فرمان جاری کیا تھا اور کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے امام حسین نے سنایا تھا۔ لوگوں جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں اور میرا بھائی حسن، ہم دونوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کربلا کے میدان میں قرۃ عین اہل سنت، یہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ وہ اہل سنت جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے، کون ہے وہ؟ ہم ہیں۔ ہم اہل سنت اس لیے ہیں، سرکار نے فرمایا تھا جو چاہے اس طرح زندگی گزارے جیسے میں محمد نے گزاری ہے، اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے۔ ہم گزارنا چاہتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق زندگی اور علی سے محبت کرتے ہیں۔ فرق ہے علی فرق ہے، مسلکوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں فرق ہے۔ جس نے علی کو جانا اور کیسا جانا، فرق یہاں سے پڑے گا۔
اپنی اولادوں کو دکھائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ میرا تو دل کرتا ہے ان علماء پہ ماتم کروں جن بیچاروں نے خود بھی نہیں پڑھا اور دنیا کو بھی ذلیل و خوار کر دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے غلط باتیں سنا کے کر دیا ہے۔ وہ یہ اہل بیت اور صحابہ ترازو کی ترکڑیوں میں تولنے والے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے محمد کے نام پہ جانیں ماری ہیں، ان کے خون کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے، ان کی یہ جوتے کے نیچے آنے والی مٹی قیمتی ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو دیکھو تو صحیح ان کو۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہوئے رکابوں کو ہاتھ میں تھامتے ہیں تو حسین بھی تو ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ دیکھو وہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ اگر علی کا احترام ابو بکر صدیق کرتے ہیں تو علی سے بھی تو پوچھو وہ احترام کرتے ہیں کہ نہیں۔ ایک ہی مقام پہ دونوں نے جملے بولے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا حضرت علی کو، علی میں تم سے آگے گزر نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے محمد سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا تھا علی مجھے اتنا پیارا ہے جتنا میں محمد اپنے رب کو پیارا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا تھا ابو بکر میں بھی تم سے آگے نہیں گزر سکتا، میں نے بھی حضور سے سنا تھا کہ جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا ابو بکر نے مجھے تھاما تھا، میں بھی تجھ سے آگے نہیں گزر سکتا۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا، علی نے اور ابو بکر نے، اور دونوں سرکار کے حجرے میں اکٹھے داخل ہوئے تھے۔ ہم نے ترازو لگا لیے، ہم نے غلط باتیں سوچ لی اور صرف یہی سوچ رکھا دین ہمارا ہے، مسلمان ہیں ہم، کاروبار میں فراڈ کریں، فریب کریں، دھوکے دیں، سب مافیا ہیں۔ نہیں مافیا، جس دین کو حسین بچانے کے لیے کربلا میں قربانیاں پیش کر رہا ہے نا، اس کا اگر صرف اتنا ہی مطلب ہوتا کہ آپ کھاؤ پیو میں خون بہا کے جا رہا ہوں، یہی مطلب ہوتا تو پھر کچھ نہیں ضرورت تھی کسی چیز کی۔ حسین نے جس دین کو بچایا ہے وہ گھروں میں نظر آنا چاہیے۔ وہ کہاں ہے ہمارے پاس تو بولی نہیں، برداشت نہیں، سلوک نیک نہیں، ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ تب تک سجن ہیں جب تک ہماری ایک دوسرے سے غرض جڑی ہوئی۔ یہ چھوٹا سا جنازہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک گاؤں میں سنیوں کی مسجد میں 3 شہروں کی پولیس آ جائے، ساری رات بندوقیں چلے، گاؤں پورا اکٹھا ہو جائے، بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مسئلہ کیا؟ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے، اور ان مسئلوں سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی جاہل غافل شیطان کے شر سے، اس کے فتنے میں شکار نہ ہوں، اور خالصتاً محمد رسول اللہ آپ کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت سے محبت اور عشق کرنے والے بن کر جئیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔